معزز سامعین کی خدمت میں ارم انصاری کا سلام پیش خدمت ہے۔ آج کی اس کہانی کا عنوان ہے انہوں نے کیا کہا تھا۔ سماعت فرمائیے۔ یہ دنیا بھی خدا نے عجیب شے بنائی ہے۔ یہاں طرح طرح کی نت نئی رنگینیاں سجا دی ہیں، ایک سے ایک خوبصورت دل آویز اور لاجواب چیزیں یہاں بنا کر چھوڑ دیں، پھر انسان کو ان کے درمیان چھوڑا۔ وہ انسان جس کی ایڑی کے ساتھ ساتھ شیطان مسلسل چل رہا ہے اور جب اسے موقع ملتا ہے وار کرتا ہے۔ انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا۔ جہاں اسے یہ بتایا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، وہیں احکامات خداوندی، اصولوں اور ضابطوں کی حدیں بھی قائم کر دیں اور کہہ دیا کہ جو ان احکامات پہ اس دنیا میں چلا جنت اس کی ہوئی، اور جو اس چکا چوند میں پھسلا اور اگر اسی حالت میں زندگی گزارتا رہا تو جہنم کے لیے تیار رہے۔ یہ ساری ہمارے پیارے مذہب اسلام کی وہ باتیں ہیں جن سے ہم مسلمان بخوبی واقف ہیں، قرآن و سنت کے بے شمار حوالے دیتے اور سنتے رہتے ہیں۔ میں بھی ایک ایسی ہی مسلمان تھی۔ یہ تھی کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے اس کی وجہ آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ میں بس اوکے قسم کی مسلمان تھی، ایک ایسی مسلمان جو بس اللہ کی رضا کے نتیجے میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی، اور پیدا ہو گئی تو مسلمان بن گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ اب سے پہلے زندگی کی مصروفیات میں نے کبھی بھی چین سے بیٹھ کر نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ سنت کو جاننے کی، اور نہ ہی اپنی تخلیق کے عظیم مقصد کو۔ شادی سے پہلے کا عرصہ پاکستان میں گھر والوں اور سہیلیوں کی محبتوں میں گزرا۔ گھر میں مذہب، نماز، روزے سبھی کی تعلیم ملی، باقی تعلیم اسکول میں اسلامیات کے ذریعے مل گئی، اور اس طرح الحمدللہ میں ایک پریکٹسنگ مسلم رہی۔ شادی کے بعد امریکہ آ گئی تو یہاں بھی اپنی روایات کو قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ ایک طرف خود کو اوکے قسم کا مسلمان کہہ رہی ہوں اور دوسری طرف نماز روزے کی بات بھی کر رہی ہوں۔ نماز روزہ جو ایک اچھے مسلمان کی نشانیوں میں سے ہیں۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ میری اوکے قسم کی مسلمان کی ڈیفینیشن عجیب و غریب ہے، مگر میرے خیال سے میرے لیے تو بہرحال یہی ڈیفینیشن تھی۔ وہ اس لیے کہ میں ایک ایسی مسلمان تھی جو کسی عام تیراک کی طرح سمندر کے اوپر ہی تیرا کرتی تھی۔ سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے یہ کبھی جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ ہاں، کبھی پورا قرآن ترجمے اور تفسیر سے پڑھوں گی، کبھی وقت ملا تو سنت پہ غور کروں گی، یہی سوچ کر مطمئن ہو جاتی اور زندگی کے تقاضوں میں گم ہو جاتی۔ پھر امریکہ میں نت نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ماں باپ کی چھتری تلے سے نکل کر خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا اور پرکھا۔ یہ بھی دیکھا کہ جہاں بہت دیندار اور صحیح معنوں میں مذہبی لوگ موجود ہیں، وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آنکھوں پر آسائشوں اور رنگینیوں کی ایسی دبیس پٹی بندھی ہوئی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان یکسر کھو چکے ہیں۔ کمائی حق حلال کی ہے یا نہیں، یہ سوال بہت سے لوگوں کے دلوں سے غائب نظر آتا۔ ایسے لوگ عالیشان گھروں میں انتہائی پر آسائش زندگی گزار رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خود کو انتہائی مذہبی اور ایماندار بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ کوئی کمیونٹی سروس ہو، مذہبی تہوار جیسے عید میلاد النبی، رمضان میں روزے کھلوانا وغیرہ، تو یہ لوگ ایک سے بڑھ کر ایک گرینڈ پارٹیز کرتے ہیں، میس اسکیل پہ روزے افطار کرواتے ہیں اور مسلسل اللہ کی تصویر بنے رہتے ہیں۔ عمرے پر جانے سے پہلے میں اس قسم کے مصنوعی طرز زندگی رکھنے والے لوگوں سے خاصی امپریسڈ تھی۔ میں سوچتی کہ دیکھو کتنے نیک لوگ ہیں، دیندار بھی ہیں اور اللہ نے دنیا بھی دے رکھی ہے، اور اگر ایسے میں یہ لوگ بڑے بڑے محلوں جیسے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنے پیسے اور سٹیٹس اور کمیونٹی میں سٹیٹس کی کچھ شو مار لیتے ہیں تو کون سا گناہ ہے؟ اگر کمیونٹی میں اپنے نام کی واہ واہ کروا لیتے ہیں تو بھی کیا حرج ہے بھائی؟ ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی سروس بھی تو کتنی کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ تھے میرے خیالات عمرہ کرنے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جانے سے پہلے۔ پھر ہوا کیا؟ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچی۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک ٹیکسی میں پورے شہر کا ٹور لینے کے لیے نکلے۔ ٹیکسی ڈرائیور ہم کو ہر جگہ کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے ایک انتہائی عام اور سادہ سی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ عمارت لائبریری کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ کیا؟ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے وہی جواب دہرایا۔
میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اتنی عام سی عمارت میں دنیا کی عظیم ترین ہستی کی پیدائش ہوئی تھی، اتنی عام سی عمارت میں۔ پھر ہم نے غار حرا، غار ثور اور مقام ابراہیم دیکھا۔ یہ ساری ہی جگہیں سادگی اور اپنے وقت کے حالات کا منہ بولتا ثبوت نظر آئیں۔ یہ سچ ہے کہ میں نے ہمیشہ ہی اسلامیات میں یہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، اتنی سادہ کہ دنیا کا غریب ترین انسان بھی ان سے بآسانی ریلیٹ کر سکتا ہے۔ پھر بھی اپنی آنکھوں سے اس سادگی کا ایک ہلکا سا نمونہ دیکھنا مجھے حیرتوں کے سمندر میں دھکیل گیا۔ غالباً سعودی حکومت نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت سلیمہ اور سیرت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے وابستہ چیزوں کو سادہ ہی رکھا تھا۔ یہی کیفیت میری روضہ مبارک پہ جا کے ہوئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک تھا، جہاں دنیا کی وہ عظیم ترین ہستی قیام کرتی تھی، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ اتنی سادگی دیکھ کر میرا سر گھوم کر رہ گیا۔ نہ ہی ان معتبر جگہوں پہ گرینڈ عمارتیں تھیں جو دنیا کے قیمتی جواہر اور نایاب چیزوں سے سجی ہوتیں، اور نہ ہی ان میں دنیا داری کا کوئی نشان ملتا تھا، بلکہ یہ تو اتنی سادہ تھی کہ میرے لیے ان کو اتنی بڑی ہستی سے ریلیٹ کرنا سخت مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ سنت کیا ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ان کا طریقہ ہے۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ پیسہ آنے پر اسے شو آف کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ جھٹ سے جا کر دنیا کی اعلیٰ چیزیں جو بھی ہم افورڈ کر سکتے ہیں خرید لیتے ہیں۔ پیسے کا خیال آیا تو ساتھ یہ بھی خیال آیا کہ اس کے بارے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ یہ سوال ابھرا کہ یہ پیسہ آتا کیسے ہے، حق حلال کا ہے یا نہیں، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، حق حلال کا ہے یا اس میں بے ایمانی کی ملاوٹ کرنے کی اجازت ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ آج کل کتنے ہی لوگ پیسہ کمانے میں حرام حلال کی تمیز کرنا غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور پیسہ آنے پر پہلا کام ہوتا ہے خود کو اپ گریڈ کرنا، جو گھر ہے اس سے بڑا گھر لینا، اور دنیا کی نایاب چیزوں سے اس گھر کو بھرتے ہی رہنا۔ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اس ایکسپلینیشن کو لے کر ضرورت کی ڈیفینیشن کو وسیع تر بلکہ لامحدود بنا دینا۔ کسی دعوت میں جا کر پلیٹیں بھر بھر کر کھانے نکالنا، پیٹ بھر جانے یا کھانا ذرا سا بھی پسند نہ آنے کی صورت میں فوراً ہی اسے گاربیج میں پھینک دینا۔ میں نے کتنے ہی مسلمانوں کو یہ سب کرتے دیکھا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ کھانے کا کوئی آئٹم پسند نہ آنے کی صورت میں بیچارے میزبان کے لیے باتیں بناتے سنا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر کسی دعوت میں کھانا کم پڑ جائے تو لوگ میزبان کا یہ گناہ کبیرہ ساری عمر نہیں بھولتے، بے شک اس کے بعد وہ بیچارہ ان کو 100 دفعہ بھر بھر کے کھانے کھلا دے۔ ایک دفعہ کھانا کم پڑنے کا گناہ تمام عمر کے لیے ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ اور میں یہ سب سوچ کر لرز اٹھی۔ میں سوچنے لگی کہ وہ کون سی حدود ہیں جو خدا نے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کرنے اور ان کے زیاں کے درمیان مقرر کی ہیں۔ یا خدا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مسیحا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں؟ عمرے سے واپس آ کر میں نے اپنے اطراف امریکیوں پر بھی نئے سرے سے نظر دوڑائی۔ ہم منہ بھر بھر کر ان کی برائیاں کرتے ہیں، اپنے بہت سے مسائل کا ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کیا در حقیقت ایسا ہی ہے؟ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ اگر امریکی ایسے ہی برے ہیں تو اللہ نے ان کو دنیا میں سپر پاور کیوں بنایا ہوا ہے؟ کیوں ان کو اتنی ترقی اور کامیابی دی ہوئی ہے، اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے؟ ان سب حقائق نے مجھے اپنے مذہب، اپنے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے اطراف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ دنیا میں قرآن کی بے شمار تفاسیر موجود ہیں، سیرت النبی پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری اردو، انگریزی اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی زبانوں میں دنیا میں موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے بہتیرے مسلمان نہ قرآن کو ٹھیک طور پر سمجھ پائے ہیں اور نہ ہی سنت کو؟ مجھے ہی لے لیجئے، اپنی آدھی عمر گزار کر بھی میں اپنی دسترس میں موجود کتاب الہی ہمارے پیارے قرآن مجید سے ہدایت پانے سے محروم تھی۔
مجھے کبھی یہ عظیم کتاب کھول کر اس پر غور کرنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے دنیا کے جھمیلوں سے فرصت ہی کہاں تھی کہ یہ سب سوچتی اور کرتی۔ پھر ہوا یوں کہ اپنی روٹین سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر میں نے قرآن و سنت پہ غور کرنا شروع کیا، اور سچ یہ ہے کہ یہ غور و خوض آج تک جاری ہے۔ اور خدا کا کرم یہ ہو گیا ہے کہ کم از کم ہر کام کرنے سے پہلے اب دل میں یہ خیال آنے لگا ہے کہ کیا خدا کو یہ کام اچھا لگے گا۔ کوئی بات ہوتی ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ ہر سوال، ہر بات کا جواب الحمدللہ قرآن و سنت میں موجود ہے، بس دیکھنے کے لیے وقت، لگن اور نظر چاہیے۔ اور یہ وہ منظر ہے جو اگر ہم نے اپنی رگوں پے میں بسا لیا، وہ حقیقت ہے جس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو بس کامیابی اور فلاح ہی فلاح ہے۔ اور واقعی جیسا کہ خدا خود کہتا ہے کہ اگر انسان اس کی طرف صرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ کئی قدم خود اس کی طرف بڑھتا ہے، اپنی ہدایت کے در اس پر کھول دیتا ہے۔ سو مجھے بھی میرے سوالوں کے سب جواب ملتے جا رہے ہیں۔ یہ جواب بھی مل گیا ہے کہ خدا نے امریکیوں کو کامرانیاں کیوں دی ہوئی ہیں جبکہ وہ ہماری طرح مسلمان نہیں ہیں، نوازے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ قوم مسلمان تو نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے وہ تمام طور و طریق اپنائے ہوئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو بتائے تھے، مثلا انسانیت، انصاف پسندی، اخلاقیات، اصولوں اور ضابطوں پہ چلنا، اور ایسے کتنے ہی نادر و زرین اصول اور ضابطے جو ہمارے مذہب اسلام سے وابستہ ہیں۔ امریکی قوم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود کو بیٹا کہہ کر، عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بیٹا کہہ کر شرک کرنا اور آسمانی کتاب کو تبدیل کرنا، یہ دو باتیں ہم سے سراسر مختلف ہیں، سراسر غلط ہیں، اور اس لیے ان کے کلچر میں اوریانی بھی ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن اب دیکھیں تو ہماری مسلمان خواتین بھی اس کلچر میں ان کے شانہ بشانہ چلنے، بلکہ اس دوڑ میں خود امریکیوں کو پیچھے چھوڑنے میں انتہائی سعادت مندی اور خلوص نیت سے کوشاں نظر آتی ہیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ آج جو ہم مسلمان دنیا میں بدنامی اور تضحیک کا نشانہ بنے ہوئے ہیں تو اس کے ذمہ دار نہ امریکی ہیں اور نہ ہی یہودی؟ در حقیقت اس کے ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ ہم خود ہی ہیں، اور مذہب سے دوری ہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں انہی سوچوں میں غلطاؤں پیچا تھی کہ مسز عادل کا فون آیا۔ مجھے ایک گرینڈ گیٹ ٹوگیدر میں شرکت کی دعوت دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا کوئی خاص وجہ؟ تو کہنے لگی نہیں، ایسے ہی ہلا گلا کرنے کے لیے۔ گیٹ ٹوگیدر شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں تھا۔ مسز عادل کے بقول پاکستان کے حالات کا سن کر ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اس لیے کچھ فن کرنا چاہ رہی تھیں۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ منیمم $10-15,000 مسز عادل گیٹ ٹوگیدر پہ خرچ کرنے کے بجائے پاکستان بھیج بھی سکتی تھیں، جس سے بے شمار لوگوں کی مدد ہو سکتی تھی۔ یہ گیٹ ٹوگیدر گھر میں اسمال سکیل پر ملک کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی تو ہو سکتا تھا۔ ہاں، مگر اس طرح ان کی ویسی واہ نہ ہوتی جیسی ہوٹل میں پیسے اڑانے سے ہونی تھی۔ بہت خوبصورتی سے ان سے معذرت کرتے ہوئے میں نے فون رکھا اور سوچنے لگی کہ وہ کیسی زندگی گزارتے تھے، وہ ہستی جن کی ذات قرآن شریف کی چلتی پھرتی تصویر تھی، یعنی وہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں دعوتوں کے خلاف ہوں، میں تو بس اب پیسے کے بیجا زیاں پر لرز جاتی ہوں، اس سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ جب خدا ہم سے اس بابت باز پرس کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اس وقت ہمیں یہ یاد بھی آ پائے گا کہ فلاں معاملے، فلاں بات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کاش روز محشر میں میری یادداشت میرا ساتھ دے جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا تبھی ممکن ہوگا جب میں ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کروں گی اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر کم از کم چلنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ میں پر امید ہوں تمام امت مسلمہ کے لیے اور دعاگو ہوں، اور فیئر و ہوپ کی اسی کیفیت کے ساتھ قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے زندہ ہوں، یا یوں کہنا درست ہوگا کہ زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ خدا ہم سب کو ہماری تمام نیک اور جائز کوششوں میں کامیاب فرمائے، آمین۔